حماس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے خامنئی۔ غزہ میں مزید 3 صحافیوں کی اموات، 6 ہفتوں کی جنگ میں 48 صحافی ہلاک۔ صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس میں آج 81ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ این جریان و شریان حیاتیه خامنئی نے اعلیٰ فوجی کمانڈروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال یا غیر مسلح شہریوں کے گھروں کی طرف پیش قدمی کرنا کوئی فتح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتح تب ہوتی جب اسرائیلی مخالف فوج کو شکست دیتے جس نے ان پر حملہ کیا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے اور نہ ہی کر سکیں گے۔ انہوں نے ایک بار پھر مسلم ملکوں پر زور دیا کہ وہ اسرائیل کو تیل اور سامان کی برآمد کو روکیں اور وقتی طور پر تل ابیب سے اپنے تعلقات منقطع کر دیں۔ ایرانی لیڈر کے اس بیان پر اسرائیل کا فوری رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اسرائیل کی غزہ میں حماس کے خلاف جاری جنگ میں گزشتہ ہفتے مزید 3 صحافیوں کی اموات کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں ایک صحافتی تنظیم کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ نیو یارک میں قائم صحافیوں کی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے کہا ہے کہ ہفتے کے اختتام پر نئی اموات کی رپورٹس کے ساتھ 6 ہفتوں سے جاری جنگ میں مصدقہ اطلاعات کے مطابق 48 صحافیوں کی موت ہو چکی ہے۔ یہ اموات 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے اور اس کے بعد اسرائیل کی فوج کی کارروائیوں کے دوران دونوں جانب سے ریکارڈ کی گئی ہیں۔ صحافیوں کا ادارہ ہر ہلاکت کی کم از کم 2 ذرائع سے تصدیق کرتا ہے۔ زیادہ تر صحافی غزہ کی پٹی میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک ہلاک ہونے والے صحافیوں میں 43 فلسطینی، 4 اسرائیلی اور 1 کا تعلق لیبنان سے تھا۔ امریکی وزیر دفاع لارڈ آسٹن نے پیر کے روز کیف کا غیر اعلانیہ دورہ کیا تاکہ یوکرین کو یقین دلایا جا سکے کہ واشنگٹن جنگ میں اس کی حمایت جاری رکھے گا۔ پینٹاگون نے اس سفر کے بارے میں ایک بیان میں کہا کہ آسٹن نے یوکرین کے رہنماؤں سے ملاقات کرنے اور لڑائی میں امریکہ کی حمایت کو تقویت دینے کے لیے آج یوکرین کا سفر کیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے دورے کا اعلان پہلے نہیں کیا گیا۔ فروری 2022 میں روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد پینٹاگون کے سربراہ کا کیف کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے اتوار کے روز بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک ایک مال بردار جہاز پر قبضہ کر لیا اور عملے کے 2 درجن سے زائد ارکان کو یرغمال بنا لیا۔ گروپ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے تک وہ بین الاقوامی پانیوں میں ایسے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا جاری رکھے گا جو اسرائیلیوں سے منسلک یا ان کی ملکیت ہیں۔ حوثیوں نے کہا ہے کہ وہ عملے کے ارکان کے ساتھ اسلامی اقدار کے مطابق سلوک کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ نیتن یاہو کے دفتر نے اس قبضے کو ایرانی دہشت گردی کی کارروائی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب حماس نے بحری جہاز پر قبضہ کرنے پر یمن کے حوثیوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن آج اپنی 81ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ رائے کے جائزوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ اس عہدے کے دوبارہ انتخاب کے لیے بہت معمر ہو چکے ہیں۔ صدر بائیڈن نے ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا کہ وہ اگرچہ وائٹ ہاؤس کی سختیوں کے لیے بوڑھے ہیں، لیکن ان کا عوامی زندگی میں نصف صدی سے زیادہ کا تجربہ امریکہ کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک اثاثہ ہے۔ صدر بائیڈن صدارت کے عہدے پر اس عمر کو پہنچنے والے پہلے صدر ہیں۔ اے آئی کی جانب سے سیم آلٹمین کو برطرف کیے جانے کے چند روز بعد ٹویچ کے شریک بانی امیت شیئر نے پیر کو اوپن اے آئی کے نئے سی ای او کے طور پر اپنی تقرری کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ مجھے آج ایک کال موصول ہوئی جس میں مجھے ایک ایسے موقع پر غور کرنے کے لیے کہا گیا جو زندگی میں ایک بار ہی ملتا ہے، یعنی اوپن اے آئی کا عبوری سی ای او بننے کے لیے۔ انہوں نے لکھا کہ اپنے خاندان سے مشاورت کرنے اور صرف چند گھنٹوں تک اس پر غور کرنے کے بعد میں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور کولمبیا کی سپر سٹار شکیرا 2012 اور 2014 کے درمیان کمائی گئی آمدنی پر 14.5 ملین یورو کے ٹیکس فراڈ کے الزام میں مقدمے کے پہلے روز بارسلونا کی عدالت میں پہنچی، جہاں سماعت کے بعد استغاثہ کے ساتھ ان کا تصفیہ ہو گیا۔ مقدمے کی پہلی سماعت کے دوران جج نے گلوکارہ پر جیل میں وقت گزارنے کے بدلے جرمانہ ادا کرنے کا فیصلہ سناتے ہوئے مقدمہ ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجیے۔